اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ پہلی آیت جو بسم اللہ کے بعد ہے اس میں ابسا کا لفظ موجود ہے، اگرچہ یہ فعل ہے مگر ظاہر ہے کہ پراپر ناؤن ہونے کے لیے ایسی کوئی قید نہیں ہے کہ جو فعل ہے وہ نام نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی مکی سورہ ہے، ہجرت سے پہلے حضور پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کی 42 آیتیں ہیں مگر وہی والی بات کہ مختصر سورہ ہے۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ ابسا و تولا، اس نے ترش روئی کی، و تولا اور منہ پھیر لیا۔ اب ظاہر ہے کوئی تو ہے کہ جس نے اس کام کو انجام دیا، اب اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے کہ جس میں یہ واقعہ پیش آیا ہوگا کہ جس کو پروردگار عالم یہاں پر ڈسکس کر رہا ہے۔ ان جاءہ الاعمی، کہ اس کے پاس ایک نابینا شخص آ گیا۔ اب ظاہر ہے کوئی یہ نابینا شخص آیا ہوگا اور اس کے آنے پر کسی نے ترش روئی کا مظاہرہ کیا ہوگا۔ ابھی تک یہ سب غائب کے سیغے چل رہے ہیں۔ اس نے ترش روئی اختیار کی، اس نے منہ پھیر لیا، اس کے پاس کوئی نابینا آیا جس کی وجہ سے اس نے یہ سارے کام کیے۔ وما یدریک لعلہ یزکا، اور حبیب آپ کو کیا معلوم کہ ہو سکتا ہے کہ وہی پاک صاف ہو جائے، یعنی وہی نابینا جو آپ کے پاس آیا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ پاک صاف ہو جائے۔ او یذکروا، اور یا ہو سکتا ہے کہ پاک صاف نہ بھی ہو تو بھی وہ نصیحت حاصل کرے، فتنفعہ الذکریٰ، تو وہ نصیحت کا سننا اسے فائدہ دے۔ اما من استغنی، اب وہ کہ جو خود مستغنی بنے ہوئے ہے، بے نیاز بنے ہوئے ہے، فانت لہ تصدی، آپ اس کے در پہ ہوں گے۔ وما علیک ان لا یزکا، آپ کا کیا نقصان اگر وہ اصلاح کا اثر نہیں لیتا۔ واما من جاءک یسعی، اور جو آپ کے پاس آئے تیزی سے دوڑتا ہوا، وہو یخشی، اور وہ انجام سے ڈرتا بھی ہے، اس کے دل میں خوف خدا بھی ہے، فانت عنہ تلہی، تو آپ اسے بے توجہی کریں گے۔ اب آپ اس پوری آیتوں کے مزاج کو دیکھیے اور ایک مرتبہ پھر ریکال کرنے کی کوشش کیجئے جو ابتدا میں نے گزارش کی تھی کہ کوئی تھا کہ جس نے اپنے چہرے کو اس طرح سے بگاڑا کہ پروردگار عالم نے اس کی گرفت کی ہے، اس کے لیے غائب کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ اس نے منہ پھیر لیا، اس کے لیے بھی غائب کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ وہ محفل ہے کہ جس کے اندر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرمائے اور کچھ مشرکین کے عمائدین موجود ہیں۔ ابو جہل کا بھی نام اس کے اندر آتا ہے، دوسرے بھی 2-4 نام آتے ہیں کہ وہ سب وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، پیغمبر اکرم سے گفت و شنید ہو رہی تھی۔ پیغمبر اکرم ظاہر ہے کہ جس طرح سے دوسروں کو پیغام دیتے ہیں اسی طریقے سے ان کو بھی پیغام دے رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم تو اپنی کوشش کر رہے تھے کہ یہ لوگ اسلام قبول کر لیں، حق کی طرف آ جائیں، خدا کی توحید کو قبول کر لیں، قیامت کے دن کو مان لیں، اور ایز اے رزلٹ پیغمبر اکرم کی رسالت کو قبول کر لیں، قرآن پر ایمان لے آئیں اور پھر جنت کے مستحق ہو جائیں۔ یہ پیغمبر اکرم کا ایک مشن تھا جو پیغمبر اکرم انجام دے رہے تھے مسلسل۔ اب اس موقع پر ایک شخصیت ہے جن کا نام ہے ابن ام مکتوم، یہ نابینا تھے اور وہ تشریف لائے اور ان کے آنے کو کسی نے بہت زیادہ مائنڈ کیا۔ یہاں پر یہ نہیں لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مائنڈ کیا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترش روئی کی یا منہ پھیر لیا، یا یہ ہم کہیں کہ حاضر کے صیغے ہوں کہ ابستا، اے حبیب آپ نے یہ کام کیا تھا، ولیتا آپ نے منہ پھیر لیا، نہ ایسا نہیں ہے، کسی نے اس کام کو انجام دیا۔ اب اس میں عام طور پر جو مفسرین ہیں ان لوگوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کام کو انجام دیا جس پر پروردگار عالم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفت کر رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یعنی پیغمبر اکرم وہ شخصیت ہیں کہ جن کے لیے خود قرآن مجید میں سورہ نون والقلم کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ اے حبیب آپ تو خلق عظیم کی منزل پر ہیں، اخلاق عظیم کی منزل پر ہیں۔ اور پیغمبر اکرم کو جب مخاطب کر کے یہ نہیں کہا جا رہا کہ ابستا و تولیتا، تو یہ ماننے کی کوئی ضرورت نہیں، اور جبکہ خاص طور پر ایک دوسری روایت موجود بھی ہے۔ سید مرتضیٰ علیہ رحمٰن نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے تنزیہ الانبیاء، کہ جس میں اس طرح کی آیتیں کہ جن سے بعض افراد کو توہم ہوا ہے کہ گویا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انبیاء کی گرفت ہو رہی ہے، ان آیتوں کے حوالے سے انہوں نے خاص طور پر گفتگو کی ہے اور اس میں یہ والی آیت بھی شامل ہے، اس لیے کہ اس پر بھی بہت سو کو یہ وہم ہوا ہے کہ گویا پروردگار عالم پیغمبر اکرم سے یہ کہہ رہا ہے۔ مت فراموش کیجئے گا کہ سورہ نون والقلم پہلے نازل ہوا تھا، یعنی ترتیب نزولی بھی اس کی پہلے ہے اور یہ سورہ ابسا اس کے بعد ہے۔ تو پھر
پروردگار عالم ایک طرف یہ سند دے کہ انکا لعلی خلق عظیم، اور اس کے بعد پیغمبر اکرم کا یہ رویہ ہو، کیسے ممکن ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاص طور پر اگر کوئی نابینا شخص آ جائے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ویسے بھی اگر عام افراد کے درمیان بھی جہاں پر ماڈسٹی ہوتی ہے، شائستگی ہوتی ہے، کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ اگر کوئی نابینا شخص آ جاتا ہے تو بہرحال اس کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کو اسپیشلی ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ تو وہ پیغمبر جو خلق عظیم کی منزل پر ہیں، بعید ہے۔ معاملہ یہ تھا جو دوسری روایت شیعہ منابع کے اندر آئی ہیں، اور جس سے سید مرتضیٰ علیہ الرحمہ نے 1000 سال پہلے ہی اس مسئلے کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے تنزیہ الانبیاء کے اندر بات کی، اور دیگر علماء نے بھی ان کی اتباع میں اس بات کو لکھا۔ اور جو معصومین سے روایات ہیں کہ پیغمبر اکرم جب یہ شخصیت تشریف لائی، جناب ابن ام مکتوم جو نابینا تھے، تو بنو امیہ میں سے ایک فرد تھا کہ جس نے اس کام کو انجام دیا کہ اپنے چہرے کے اوپر آثار ناگواری اس کے آ گئے کہ یہ میلا کچیلا اور ایک ایسا شخص کہ جو آنکھوں سے بھی محروم ہے، کیا اس کی وجہ سے یہ ساری گفتگو ڈسکنٹینیو ہو جائے گی؟ وہ تولا، اور اس نے منہ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، اس بات پر کہ پیغمبر اکرم کے پاس ایک نابینا شخص آیا تھا۔ اب پروردگار عالم گویا اپنے حبیب کی طرف سے صفائی دے رہا ہے کہ وما یدریک لعلہ یزکا۔ اس جملے کو اسٹیٹمنٹ تو ہے، مگر اس کو آپ استفہام کے طور پر لیجئے کہ وما یدریک لعلہ یزکا۔ یہی بات ہے کہ ظاہر قرآن مجید کے اندر جملہ آتا ہے، لہجہ تو نہیں آتا، مگر آپ دیکھیے کہ کیا یہی انداز گفتگو کا نہیں ہوتا کہ آپ اس کو استفہام کے انداز میں پڑھیے کہ وما یدریک لعلہ یزکا، اور اے حبیب آپ کو کیا خبر کہ شاید وہ پاک ہو جائے۔ لہٰذا آپ نے گویا اس کو ویلکم کیا، اور اس نے اس بات کا برا مانا کہ کیوں اس نابینا کو اس طرح سے ٹریٹ کیا گیا۔ اور او یذکر فتنفعہ الذکرہ، یہ بھی استفہام کا انداز ہے کہ اے حبیب ظاہر ہے کہ اگر وہ پاک صاف نہ بھی ہو تو آپ کو اس بات کی امید ہے کہ شاید وہ نصیحت سنے اور نصیحت کا کوئی فائدہ اسے ہو جائے۔ اما من استغنا، کیا اس کے مقابلے میں وہ کہ جو مستغنی بنا ہوا ہے، بے نیاز بنا ہوا ہے مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، فانت لہ تصدی، تو کیا آپ اس کے در پہ ہوتے ہیں؟ یعنی اس کو بھی استفہام کے انداز سے دیں کہ کیا اس نے یہ سمجھا ہے کہ آپ اس کے در پہ ہوں گے اور اس کی وجہ سے یہ جو غریب یا یہ جو نابینا ہے اس کو نظر انداز کر دیا جائے گا؟ وما علیک ان لا یزکا، اور ظاہر ہے کہ آپ کا کیا نقصان اگر یہ لوگ اصلاح قبول نہیں کرتے، اصلاح کا اثر نہیں لیتے، یہ لوگ پاک صاف ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور وہ کہ جو تیزی کے ساتھ آپ کی طرف آ رہا ہے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ انجام سے ڈرتا ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو کیا آپ اس سے بے توجہی کریں گے؟ یہ پھر استفہام والا انداز ہے، کلا، ہرگز نہیں۔ یہاں پر جواب دے دیا گیا اس سارے استفہام کا کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ انہا تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے، یہ قرآن، یہ آیتیں، یہ تو ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، تو جو چاہے وہ نصیحت حاصل کرے۔ اب یہاں سے پھر قرآن مجید کے مختلف اوصاف جو اس کی اصل ہے، جہاں سے وہ نازل ہو رہا ہے، اسے بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ پروردگار نے ایک صفت تو اس کی یہ بیان کی کہ یہ نصیحت ہے، اور اس کے معاملے میں لوگوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے کہ وہ اس نصیحت سے نصیحت حاصل کریں، اپنے دلوں کو اتنا نرم بنائیں کہ قرآن مجید کی آیتیں ان کے اوپر اثر انداز ہوں۔ پھر دوسری صفت جو پروردگار بیان کر رہا ہے، فی صحفن، کہ یہ صحیفوں میں ہے، یہ کتابوں میں ہے۔ یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو آسمان سے قرآن کے نازل کرنے کا معاملہ ہے تو اصل جو اس کی ہے وہ مختلف صفحات، مختلف تختیاں ہیں کہ جس پر وہ لکھا ہوا ہے، اور وہ اصل ہے۔ اب چاہے وہ لوح محفوظ ہو، یہ بھی کہا بعض نے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، الگ سے ہی صحف لوح محفوظ سے بھی ہٹ کر، لوح محفوظ تو ایک مرکزی مقام ہے ہی، مگر اس سے ہٹ کر بھی پروردگار عالم نے ایک اہتمام رکھا ہے قرآن مجید کا کہ اسے کچھ تختیوں کے اوپر، کچھ کاغذوں کے اوپر وہاں پر محفوظ کیا ہوا ہے، مکرمہ، کہ جو بہت عزت دار ہیں، یعنی خود وہ صحیفے بہت عزت دار ہیں۔ یعنی ایز اے رزلٹ مطلب کیا ہوا کہ وہاں سے وہ جو نازل ہو رہا ہے وہ گویا ایک سرٹیفائڈ کاپی ہے کہ جو یہاں پر فرشتوں کے ذریعے سے نازل کیا جا رہا ہے، وہ اصل ہے، اور یہ اصل ہی کی سرٹیفائڈ کاپی ہے کہ جو نازل کی جا رہی ہے کلام کی صورت میں، اور پھر اس کو لکھا جا رہا ہے زمین کے اوپر بھی، مگر جو اصل وہ لکھا ہوا ہے وہ وہاں پر لکھا ہوا ہے۔ اور مکرمہ، وہ بہت عزت دار ہے، مرفوعہ، بہت بلند ہے، مطہرہ، اور پاک اور پاکیزہ ہے، بِأَیْدِی سَفَرَہ، اور ان کے ہاتھوں سے لکھا گیا ہے کہ جو لکھنے والے ہیں کرام برارہ، اور جو وہ لکھنے والے ہیں وہ خود بہت عزت دار ہیں، وہ فرشتے، وہ ملائکہ برارہ، اور وہ نیک کردار بھی ہیں۔ اچھا، ایک دوسری بات بھی کی گئی کہ یہ جن سفیروں کے ذریعے سے زمین تک آ رہا ہے، جناب جبرائیل امین، اور ہم سنتے ہیں بعض اوقات کہ پروردگار عالم نے اہتمام کیا اور جناب جبرائیل کے ساتھ بھی ایک فرشتوں کا پورا غول، ایک فرشتوں کا پورا گروپ، ایک گروہ
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو یہ تمام کے تمام جو فرشتے ہیں وہ سفیر کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک لکھنے والے کے اعتبار سے بھی سفرہ بالکل درست ہے اور سفیر کے عنوان سے بھی بالکل درست ہے۔ تو وہ جو فرشتے اور ملائکہ ہیں وہ کرام بررہ، وہ خود کرام ہیں یعنی عزت دار ہیں، اور بررہ اور نیک کردار ہیں۔ اچھا، واپس سے ذرا سا اس کو ریکال کر لیجئے۔ پروردگار عالم نے فرمایا قرآن مجید کے بارے میں تذکرہ، اس کی ایک صفت ہے کہ یہ تذکرہ ہے، اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ فی صحفن، یہ صحیفوں میں ہے، یہ وہاں جو اصل جو مقام اس کا ہے وہاں پر یہ مختلف تختیوں کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ پھر تیسری صفت یہ ہے کہ مکرمہ، یہ عزت دار ہے خود، یہ جو صحف جن کے اندر یہ قرآن مجید محفوظ لکھا ہوا ہے وہ مکرمہ، وہ عزت دار ہے، اس کی بھی ایک عزت ہے، اس کی بھی ایک ڈگنیٹی ہے، اس کا ایک آنر ہے۔ پھر اس کے بعد مرفوعہ، اس کا درجہ بہت بلند ہے، مطہرہ، وہ پاک و پاکیزہ ہے۔ بے ایدی سفرہ، اگلی صفت یہ ہے کہ یہ ان کے ہاتھوں سے لکھا گیا ہے کہ جو لکھنے والے تھے، یا ان کے ہاتھوں میں سے نیچے تک آیا ہے کہ جو سفیر کی حیثیت رکھتے ہیں یہ فرشتے، اور وہ سفیر یا وہ فرشتے کرامن، وہ خود بھی عزت دار ہیں اور بررہ، اور وہ نیک کردار ہیں۔ اب یہ اہتمام پروردگار کی طرف سے انسان کو کرنا کیا چاہیے تھا کہ وہ اسے نصیحت حاصل کرتا، مگر ہوا کیا؟ قتل الانسان ما اکفرہ، لعنت ہو انسان پر۔ ظاہر ہے کہ یہ انسان وہ انسان ہے کہ جو رد کرنے والے ہیں، مسترد کرنے والے ہیں۔ ما اکفرہ، یہ کتنا ناشکرہ ہے، ہونا کیا چاہیے تھا اور اس نے کیا کیا؟ اتنی بڑی نعمت ہم نے قرآن کی بھیج دی اور اس کا ناشکرہ بن گیا۔ من ای شیء خلقہ، کس چیز سے ہم نے اس کو پیدا کیا؟ یعنی یہ صرف اپنی خلقت کی وجہ سے، تو اگر وہ مادے کی وجہ سے بہت زیادہ غرور اور تکبر کر رہا ہے تو کس چیز سے یہ پیدا ہوا ہے؟ من نطفہ، ایک قطرہ نجس سے، خلقہ فقدرہ، ہاں پھر خدا نے اسے کیا بنایا؟ اس سے خدا نے اس کو پیدا کیا، فقدرہ، اور اس کی تقدیر مقرر کی۔ اس تقدیر کے اندر اس کی شکل و صورت بھی ہے، اس کے شمائل بھی ہیں، اس کی زبان بھی ہے، اس کا چہرہ بھی ہے، اور اس کی صلاحیتیں بھی ہیں جو پروردگار عالم نے اس کو دی ہیں۔ پھر آخری بات یہ ہے کہ کردار کے معاملے میں تو جبر نہیں ہے۔ ثم السبیل یسرہ، اور پھر اسے خاص راستے کی طرف چلنے میں آسانی دی، سروائیول کے لیے رزق حاصل کرنے میں بھی اس کو سمجھایا، اور پھر اس کے علاوہ بھی کہ یہ جو دین اسلام ہے اس پر چلنا آسان ہے، ایسا نہیں ہے کہ مشکل ہے، یہ اس کی فطرت کے مطابق ہے۔ لہٰذا اگر وہ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتا تو یقیناً یہ بہت آسانی کے ساتھ اس کے اوپر موو کرتا چلا جاتا۔ یہ جس چیز کو بہت مشکل سمجھ رہا ہے یہ مشکل نہیں ہے۔ خود پیغمبر اکرم نے تو شریعت کے بارے میں کہا بھی کہ مجھے سمحا اور سہلا، آسان دین کے ساتھ، آسان شریعت کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ تو یہ پروردگار عالم نے اس رویے کی مذمت کی کہ یہاں پر وہ مجبور نہیں تھا، اسی وجہ سے اس کی مذمت ہو رہی ہے کہ لعنت ہو ایسے انسان کے اوپر، وہ کتنا ناشکرہ ہے۔ ذرا سوچے کہ کس چیز سے بنایا گیا، نطفے سے پیدا کیا خدا نے، تقدیر اس کی مقرر کی، اس کو یعنی ایسے ٹولز فراہم کیے، ایسا انوائرمنٹ دیا، ثم السبیل یسرہ، اور پھر اس کے بعد ایک ایسے راستے کی طرف چلنے کی دعوت دی، خاص راستے کی طرف چلنے میں اس کے لیے آسانی پیدا کی۔ یہاں تک پہنچی تھی کہ پروردگار عالم نے انسان کے ناشکرہ ہونے پر اس کی نفرین کی، اور یہاں تک کہہ دیا قتل الانسان ما اکفرہ، یہ بھی بتایا کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے خداوند متعال نے، ایک نطفے سے۔ پھر اپنے احسان کو بھی بتایا کہ اسی نے پیدا کیا، اس کی تقدیر مکمل کی، اور پھر ایک خاص راستے کی طرف چلنے میں آسانی پیدا کی۔ یہ بھی گزارش کر دی گئی تھی کہ اس سے مراد انسان کا اپنے سروائیول کے لیے دنیا میں مختلف ذرائع سے استفادہ کرنا، اپنا رزق حاصل کرنا، وہ بھی مراد ہے، اور جو دین اور شریعت کا راستہ پروردگار نے مقرر کیا ہے وہ بھی مراد ہے کہ اس پر چلنا اللہ نے آسان بنایا ہے، فطرت کے مطابق بنایا ہے۔ جو شریعت ہے وہ بھی سمحا اور سہلا ہے، مگر یہ انسان کی بدقسمتی ہے کہ وہ اسے نصیحت حاصل نہ کرے، جیسے کہ پہلے کہا گیا تھا کہ یہ قرآن جو ہے نصیحت ہے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ مگر جب انسان کا وقت پورا ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر خدا ہی انسان کو موت دے گا، اور بالآخر اس کے نتیجے میں انسان قبر تک پہنچ جائے گا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا تو پروردگار قبر سے باہر لے جائے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، لما یقض ما امرہ، اس نے پورا نہیں کیا اس چیز کو کہ جس کا اسے حکم دیا گیا تھا، یعنی اگر اس نے اس کو پورا کر دیا ہوتا تو یہ نفرین کا حقدار نہ بنتا۔ ظاہر ہے کہ جو افراد پورا کر دیں گے وہ تو بالکل سائملٹینیس کانٹراسٹ ہوگا، اور وہ پروردگار عالم کی قربت کو حاصل کریں گے، جنت کے مستحق قرار پائیں گے۔ یہ تو بات ہی ان لوگوں کی ہو رہی ہے کہ جنہوں نے اس بات کو پورا نہیں کیا، اس امر کو، اس حکم کو پورا نہیں کیا کہ جو اس کو دیا گیا تھا۔ اب ایک مرتبہ پھر پروردگار
اپنی نعمتوں کی طرف اور غذا کی طرف خاص طور پر متوجہ کرتا ہے۔ علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ کا ایک بہت اہم تبصرہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جیسے کہ پہلے بھی لکھا جا چکا ہے کہ مکہ میں نازل شدہ صورتوں میں وہی انداز ہے جیسا ابتدائی طالب علموں کے شعبوں میں مختلف طرح بار بار کچھ باتوں کو دہرایا جاتا ہے تاکہ انہیں یاد ہوں اور ان کے ذہن میں رہ سکیں۔ پھر جب وہ انہیں یاد ہو جائیں گی اور ذہن نشین ہو جائیں گی تو آئندہ آگے کے سبق دیے جائیں گے۔ تو ان سوروں کے اندر اگر آپ دیکھیں، قیامت کا ذکر، جواب دہی کا احساس پیدا کرنا، انسان کے لیے پروردگار عالم کی نعمتیں ان کی طرف متوجہ کرنا، یہ متوجہ کرنا کہ اگر تم نے ان باتوں پر توجہ نہیں کی تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت تمہارا جو نتیجہ ہے وہ خراب ہو سکتا ہے، تمہیں کنسیکوینسز کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے، یہ انداز ہے۔ اب یہاں پروردگار ایک مرتبہ پھر انسان کو رزق کی طرف متوجہ کرتا ہے، وہ طعام جس سے انسان کا سابقہ پڑتا ہے۔ کھانا کھائے بغیر انسان سروائیو نہیں کر سکتا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی غذا کی طرف نظر کرے، دیکھے اپنی غذا کو۔ أَنَّ صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے آسمان سے پانی کو برسایا۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، اور اس کے بعد پھر زمین کو شگافتہ کیا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، اور پھر اس میں ہم نے اگایا۔ اور اب ایک فہرست دی جا رہی ہے کہ ان چیزوں کو اگایا، حبن دانوں کو، غلہ اناج گرین، و عنبا اور انگور، و قضبہ اور ترکاریاں سبزیاں، و زیتونن زیتون، اولیوز، و نخلن ڈیٹس کھجور، و حدائقہ غلبہ اور وہ باغات کے جو بڑے گھنے ہیں، و فاکہتم و ابا اور پھل اور چارہ، متاعا لکم ولانعامکم، یہ سب تمہارے لیے متاع ہیں اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی، مویشیوں کے لیے بھی، سامان زندگی ہیں تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ تو اب آپ نوٹ کیجئے کہ پروردگار عالم کس طریقے سے انسان کی نفسیات سے کتنا قریب ہو کر اسے متوجہ کر رہا ہے کہ وہ اپنے اس طعام ہی کی طرف غور کرے کہ جس سے وہ روز استفادہ کرتا ہے۔ تو پانی برسانے والا خدا ہے، زمین میں شگاف ڈالنے والا خدا ہے کہ اس میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ پانی کو ایبزارب کر سکے، اور پھر اس کے بعد اس پروسیس کے تحت جو نیچرلی پروردگار عالم نے انسٹنکٹیولی رکھا ہے کہ اس میں سے پھر دانے اگنا شروع ہو جائیں۔ تو پروردگار عالم کی یہ قدرت اور پروردگار عالم کا یہ نظام ہے کہ جس کا مظاہرہ انسان کی آنکھوں کے سامنے ہوتا رہتا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ فہرست دے دی کہ یہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے جس سے وہ استفادہ کرتا ہے۔ اب پھر واپس قیامت کی منظر کشی، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، کہ جب وہ کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز آئے گی، یعنی وہ آواز کہ جس کے نتیجے میں انسان کے کان جواب دے جائیں گے، وہ اس کو بیئر نہیں کر سکتے، وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ یعنی اب یہ سور جب پھونکا جائے گا تو پھر کیا کیفیت ہوگی؟ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ جس دن ایک شخص بھاگ رہا ہوگا اپنے بھائی سے بھی، اپنی ماں سے بھی، اپنے باپ سے بھی، اپنی زوجہ سے بھی اور اپنے بیٹوں سے بھی۔ یعنی یہ اس کے جو بڑے کلوز رشتہ دار ہیں، ان سے زیادہ کلوز کوئی نہیں ہے، مگر ان میں سے کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، جیسے کہ وہ شدت ہی ایسی ہوگی، یا پھر اس وجہ سے بھی کہ اس موقع پر اگر اسے یہ احساس ہو جائے کہ ان میں سے کسی نے اگر کسی میرے ظلم کے بارے میں مجھ سے حساب کتاب لینا شروع کر دیا تو میں کیا کروں گا۔ مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، مگر سب سے نمایاں چیز جو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جو قیامت کا ہنگام ہے وہ خود اتنا شدید ہوگا کہ اس موقع پر کسی کو کسی کی پڑی ہی نہیں ہوگی، سب نفسی کا عالم ہوگا، سب اپنے حوالے سے پریشان ہوں گے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر شخص کا معاملہ یہ ہوگا کہ اسے اپنی پڑی ہوگی، اپنے سوا کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، ہاں کچھ چہرے ہوں گے کہ جو خوش ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ان چہروں پر مسکراہٹ ہوگی، وہ شاداں ہوں گے، فرحاں ہوں گے، خوش ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ ایسے چہرے بھی ہوں گے کہ جن کے اوپر گرد و غبار چھایا ہوا ہوگا۔ ترحقھا قطرہ، کہ جن کے چہروں پر سیاہی دوڑ رہی ہوگی۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو کافر بھی تھے اور فاجر بھی تھے، یعنی ایمان کے اعتبار سے کافر تھے اور اعمال کے اعتبار سے فاجر تھے، کہ جو پروردگار نے پاکیزگی کی فطری چادر انہیں دی تھی انہوں نے اسے تار تار کر دیا۔ فجر کے موقع پر یہی ہوتا ہے نا کہ جو رات کی سیاہ چادر ہوتی ہے اس میں شگاف آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد
اس میں سے روشنی آنے لگتی ہے، مگر یہ فجر اس کو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر ایک شگاف آ جاتا ہے۔ اس شگاف کو مد نظر رکھیے اور پھر دیکھیے کہ پروردگار عالم نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا تھا، مگر اس نے اس فطری پاکیزگی کو کس طرح سے تار تار کر دیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ پھر اپنے چہرے پر سیاہی ہی مل رہا ہے کہ جس کو میدان قیامت میں ظاہر کر دیا جائے گا۔ دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔